میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زندگی کس انسان کی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہترین زندگی کس انسان کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زندگی اس انسان کی ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور نیکیوں والی ہو۔ یہ بہترین زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ بدترین زندگی کس کی ہے؟ اللہ ہم سب کو بچائے اس سے۔ بدترین زندگی کس کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین زندگی اس انسان کی ہے جس کی عمر لمبی ہو اور نافرمانیوں والی ہو۔ یہ بدترین زندگی ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ نیکیوں والی لمبی عمر عطا فرما۔ تو اپنی زندگی نیکیوں سے بھرو میرے دوستو۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھیے۔ جتنی عمر میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، کل قیامت کے دن کام آئیں گی۔ نیکیوں والی زندگی پر تو فخر ہوگا۔ اللہ فخر فرمائیں گے، دیکھو یہ میرا وہ بندہ ہے جس کی عمر نیکیوں سے بھری ہوئی ہے، اور نافرمان اور نافرمانی والی زندگی، یقین جانیے یہ تو دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کو بھی وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جس کی زندگی نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہو۔ ایک تو انسان ہے نا، جس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، کسی کو نقصان ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک ہے، جس کو نقصان کسی سے ہو رہا ہے اس کو تو اچھا نہیں لگتا۔ یقین جانیے یہ جو رینگنے والے پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، اڑنے والے پرندے ہیں، یہ چیزیں بھی اس آدمی سے پناہ مانگتی ہیں۔ یہ چیزیں بھی اس آدمی سے پناہ مانگتی ہیں۔ تو پھر بتاؤ ایسی زندگی کا کیا فائدہ ہے جس زندگی سے انسان تو انسان، حیوان بھی تنگ ہے؟ کیا فائدہ اس زندگی کا؟ اس لیے میرے محترم دوستو، ان مجالس سے اپنی زندگی بدلیے اور نیکیوں والی زندگی بنائیے۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ ایک نیکی، صرف ایک نیکی، جس کو آج ہم پرواہ نہیں کرتے اپنی زندگی میں، اور نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، اور نیکیاں ہماری زندگی میں بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ کل ایک نیکی اگر کسی کی کم ہو گئی تو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک نیکی، قرآن کریم نے عجیب اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ اس کو اللہ رب العزت کہیں گے چلو ایک چانس دے دیں گے، جاؤ پھر لو سارے، شاید تجھے کوئی نیکی دے دے، چلو تجھے جنت میں بھیج دیا جائے گا، پھر لو، چانس ہی ہے نا، ورنہ اللہ تو پکڑ گئے، ایک نیکی بھی کم ہوگی، جاؤ گی جہنم میں۔ لیکن چانس ہے، اس کی خوش قسمتی کہ اس کو چانس مل گیا۔ اب وہ خوش تو ہوگا کہ اس کے اندر میرا ابا بھی ہوگا، اماں بھی ہوگی، بھائی بھی ہوگی، بھائی بھی ہوگا، بیوی بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، سارے رشتے، کوئی نہ کوئی تو دے دے گا۔ یوم یفر المرء، جس دن بھاگے گا انسان، اپنی اماں کے پاس جائے گا جس پر سب سے زیادہ ناز اور فخر ہوتا ہے کہ بیٹے جب اماں سے اپنی جان مانگیں تو وہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی، دنیا کے اندر دے دیتی ہے، اور کہتی ہے یا اللہ میری عمر بھی میرے بیٹے کو لگا دے لیکن اس کو بچا لے۔ اماں کے پاس آئے گا، امی جی اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ ایک نیکی کم ہوگی، لے گیا کہیں سے، آج ایک نیکی دے دے، دنیا میں تو اپنی جان میرے اوپر قربان کیا کرتی تھی، آج تیرے بیٹے کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی۔ کہے گی بیٹا ٹھیک ہے میں جانتی ہوں کہ تو میرا بیٹا ہے، لیکن آج کے دن میں خود اسی معاملے میں پریشان ہوں، آج کے دن میں ایک نیکی بھی تجھے نہیں دے سکتی، ایک نیکی بھی۔ بھائی کے پاس جائے گا، وہ اخی بھائی کے پاس جائے گا، بھائی جان ایک نیکی ضرورت ہے، اللہ نے بھیجا ہے،
نہیں بھائی میں خود پریشان ہوں کہ میرا معاملہ کیسے اللہ کے سامنے صاف ہوگا، نہیں دے سکتا۔ بیوی کے پاس جا رہا ہے، وہ انکار کر رہی ہے، اب مایوس ہو کے وہ اللہ کی دربار کی طرف آ رہا ہے اور ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ میں تو جہنم کا بالن بن گیا، مجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ بس ایک آدمی پوچھے گا بھائی پریشان کیوں جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ بھئی سب سے پھر کر آ رہا ہوں، تو کیا کرے گا میرا؟ بتا تو صحیح یار مسئلہ کیا ہے؟ کہ ایک نیکی ضرورت ہے، وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، میں تو ویسے ہی جہنم میں جا رہا ہوں، ایک نیکی میرے پاس ہے، چلو میری وجہ سے تو جنت میں چلا جا۔ ایک نیکی لے کر وہ اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ کہے گا بھئی کہاں سے ملی یہ ایک نیکی؟ اس گھبراہٹ کے دن میں، پریشانی کے دن میں تجھے کس نے دی ہے؟ بلا کے لاؤ اس کو۔ اب اس بھائی کو وہ بلا کے لائے گا، بھئی تیری بھی حاضری ہو گئی، آ جا۔ ہاں بھئی یہ دی ہے نیکی، جی اللہ جی اس کو میرے پاس ایک ہی نیکی تھی، مجھے تو یقین ہی جہنم ہے، میں نے کہا چلو میرے اس بھائی کا کام ہو جائے۔ وہاں پر بھی اللہ ایک مدد کرنے پر اللہ کہیں گے چل تجھے بھی میں نے معاف کیا، اس کو بھی میں نے معاف کیا۔ وہاں بھی اپنے بھائی کی مدد کر معافی مل گئی نا جی۔ تو یہاں جب مدد کرو گے ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہوئے تو اللہ کتنے کام بنا دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھر لو، کل کام دے گی۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، کسی نیکی کو مت چھوڑو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر ڈالو، بس اللہ کے یہاں محفوظ ہو گئی۔ آپ کو تو پتہ نہیں آپ نے کس اخلاص سے کر دی، کس رضا کے ساتھ کر دی ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب پرچہ کھلے گا ہو سکتا ہے تیری وہ چھوٹی سی نیکی اللہ کے پاس ایسی محفوظ ہو جا میں نے تجھے اس نیکی کی برکت کی وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں سے کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کا انعام۔ میرے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ پاک نور سے بھر دے، سب کہو آمین۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے خلفاء میں سے تھے، جب میں نے ان سے بیعت کی تو ان کی عمر 70 سال اور میری عمر 18 سال تھی۔ اختر کی جوانی اس 70 سال کے بوڑھے پر قربان ہوئی ہے، مگر آج اس کی برکت دیکھ رہا ہوں۔ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے کا انعام اختر دیکھ رہا ہے۔ اللہ والوں سے کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ والوں سے درد بھرا تڑپتا ہوا دل ملتا ہے، آہ نالے ملتے ہیں، اشکبار آنکھیں ملتی ہیں، اس کے مقابلے میں لائے کوئی ہمیں قیمت دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا اور ساری امت کا ایک مرتبہ اللہ کہنا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ عبادت کی مقدار اور چیز ہے، مگر درد بھرے دل سے ایک مرتبہ اللہ کہنا اور چیز ہے۔ درد بھرے دل سے اللہ کہنا خدا کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق فرمائے۔